ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، پر ہیں سبز رنگ کے، جب وہ اڑتے ہیں تو وہاں تک ان کا قدم جاتا ہے جہاں تک تیری نظر جائے گی۔ پھر ایک دوسرا بدو بولا، یا رسول اللہ اٹھ بھی ہیں؟ میں ہاں، اونٹ بھی ہیں، ان کے سبز پر ہوں گے، تمہیں لے کے اڑیں گے جدھر تو چاہے گا، حد نگاہ تک اس کا قدم ہوگا۔ پھر ایک تیسرا بولا، یا رسول اللہ جنت میں کھجور بھی ہے؟ کھجور اور پیڑ تو ان کا بہترین پھل ہے۔ ہمیں کہاں ہے؟ ایک کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہو، 12 ہاتھ کا مطلب ہے کوئی 26 فٹ ایک کھجور کا دانہ لمبا ہو۔ تو اگر ہم اسی قد میں چلے گئے سنتا ہی کو پنڈ کافی ہو جائے، نیچے ہی غائب ہو جائے، تو میرا اللہ کیا کرے گا؟ جو قد آدم علیہ السلام کو دیا تھا اور اماں حوا کو دیا تھا، وہ قد جنت میں اللہ واپس ہمارا بنائے گا۔ وہ ہے 60 ہاتھ، اور 60 ہاتھ کوئی 130 فٹ ہوتا ہے۔ ہر مرد عورت 130 فٹ، ہر جنت کی حور 130 فٹ پر، اور ہر عورت کے بال سر کی چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے۔ اتنے لمبے اس کے بال ہوں گے، ان بالوں میں موتی لگے ہوئے ہوں گے۔ اتنے والا جواں ہوں، وہاں بالوں پہ موتی لگے ہوں گے۔ اور وہاں ایمان والی عورت جنت کی حور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی، ایسے جب سر کو بعض اوقات ہلاتی ہے تو اس کے بال جب لہراتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں جگمگ 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 کرنے لگتی ہیں۔ اور جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے جو نور نکلتا ہے پوری جنت کو نورانی کر دیتا ہے، خوشبودار کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے اسے مٹی سے نہیں بنایا، مشک سے، آگ سے نہیں، زعفران سے، پانی سے نہیں، عنبر سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خالص خوبصورت اعلیٰ قسم کی خوشبوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، اور روزانہ 5 دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ تو اس قد پہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ جائیں گے، مالدار پچھیرے ہوں گے، نواب زادے، زمیندار، بڑے افسران، یہ وہ بارانے والی لائن ہوں گے، اور یہ ریڑھی والے، رکشے والے بیچارے ایک دن پکتی ہے ایک دن بھوکے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ یہ غریب لوگ جنت میں میرے ساتھ پہلے داخل ہوں گے، اور وہاں سے آگے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ رکھا ہے، اللہ ان کو وہاں پہنچائے گا، اور پھر ان کے کھانے کی محفل ہوگی، سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اور نوکر آ کر کہہ رہے ہیں سلامن سلامن سلامن۔ تو کوئی ایک بندہ سلام کرے بندہ چون جاتا ہے، تو لکھوں نوکر سلام جی سلام جی سلام، تو بڑا چنگا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا۔ جب وہ نوکر تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایک دم فرشتے آئیں گے، وہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے آئیں گے اور وہ سلام کریں گے، اور فرشتوں کا سلام تو ان کو ہوا میں اڑا دے گا، کوئی فرشتے سلام کر، ابھی وہ یہ وہ کر ہی آئیں گے، ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلامن قولا من رب الرحیم، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ۔ آج دیکھ لو اپنے رب کو جی بھر کے۔ جب اللہ سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم،
اپنے رب رحیم کا سلام قبول کرو۔ پھر اللہ پوچھے گا حل رضیتم، راضی ہو؟ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا، ایک کتنے ارباں خرباں ہونے کے بعد ایک ایک سال میرے نبی نے ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، ایک ایک سے اللہ پوچھا کیا حال ہے، خوش ہو؟ ایک ایک مومن عورت سے پوچھے کیا حال ہے، خوش ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ تو پھر جنتی بولیں یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو اتنا خوبصورت ہے، ہم نمازیں تو پڑھتے رہے کنجوانی میں لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے میرے بندو، دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا آقا تھا، اب جنت میں تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ میاں محمد علی جو کول میں آیا، میں نے کوئی فکر ہوئے گا میں روٹی کی تو کھاؤں، پتا ہے بھائی اسے ہی کھواونی ہے، اتو ہی لبنی ہے۔ تو میرا رب کہے گا میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، اب میں تم سے کیسے کام لوں؟ چلو دنیا کے سجدے کافی ہیں، وہی روزے کافی ہیں، چلو کو میں کو منگو، کوئی شے منگو میرے کو۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہر شاید ایک چھٹی کی مانگی ہے؟ پھر اللہ کہے گا نہیں کچھ مانگو، کہیں گے یا اللہ راضی ہو جا۔ اللہ فرمائے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا، نہیں تو لطر پولا جو دو دفعہ نہ ہو رہا تھوڑا، راضی ہوں میں، مانگو۔ اب بھائی کیا مانگیں، سب حیران پریشان۔ اچھا ابھی ہماری عقل 4-5% کام کرتی ہے، باقی خاموش ہے، اللہ جنت میں ساری کھول دے گا، اس عقل کے ساتھ ہر آدمی مانگے گا، یہاں تک کہ مانگتے مانگتے جب تھک جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ اتنا منگا ہے کہ تھک گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں سلونی، علی کوئی نہیں منگیا اور مانگو۔ پھر سارے مانگنے کے پیچھے پڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے تو کی مانگیا، تو کی مانگیا، پھر کہیں گے یا اللہ بس ہو گئے۔ اللہ فرمائے گا نہیں حالی بھی تھوڑا اور مانگو اور مانگو۔ پھر لوگ علماء کو پوچھتے ہیں، اللہ دے نیک بندیاں کو پوچھتے ہن کی منگی، رائے تو کچھ گیا نہیں، پھر بھی زور لا لو کے ٹیل لا کے وہ مانگنا شروع کرتے جائیں گے، مانگتے جائیں گے، مانگتے جائیں گے، یہاں تک کہ ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ ہن ساڈی بس ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم سے کہا تھا میں آج تمہیں اپنی شان کے مطابق دینا چاہتا ہوں، ابھی تو تم نے اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، تو میری شان تو حالی شروع ہی کوئی نہیں ہوئی۔ پر قد آتیتکم ما تمنیتم، جو تسا منگیا میں تنوں دے چھڑیا، وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم، اور جو تسی نہیں منگیا میں وہ بھی دے چھڑیا۔ جاؤ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ مزے کرو موج کرو جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کیا، اپنی زندگی کے اوقات کو میرے مطابق گزارا، آج اس کا صلہ لو، کھاؤ پیو موج کرو مزے کرو۔ دیکھو یہ نماز جنت میں نہیں ملے گی، ترس جائیں گے لوگ، نماز کی دولت یہی ہے، روزے کی دولت یہی ہے۔